بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ آج کے دن کی نسبت سے ہم سیدہ خدیجہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے کیسے ان کو سلام پہنچایا، اس واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابن ہشام نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہوئی تو آپ نے خدیجہ بنت خویل سے نکاح فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ خدیجہ بنت خویل ایک شریف مالدار اور تاجر عورت تھیں، اپنا مال دے کر لوگوں کو تجارت میں لگا دیتیں اور ان کے ساتھ تجارتیں شریک ہو جاتی، ان کے لیے بھی اس میں ایک حصہ مقرر کر دیتی اور خود قریش کے لوگ بھی تاجر ہی تھے۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور اعلیٰ امانت داری، شرافت، اخلاق کے ذریعے حیرت انگیز واقعات کی خبر پہنچی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو بلا بھیجا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کا مال لے کر ان کے ایک غلام کے ساتھ جس کا نام میسرہ تھا تجارت کے لیے آپ شام تشریف لے جائیں، اور وہ آپ کو معاوضہ باقیوں سے 2 گنا دیں گے جو دوسرے تاجروں کو دیا کرتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کا وہ مال لے کر نکلے شام کی طرف، اور آپ کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی تھا۔ شام پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہبوں میں سے ایک راہب کے کلیسا کے قریب ایک درخت کے سائے میں نزول فرمایا۔ اس راہب نے اوپر سے میسرہ کو دیکھ کر اس سے کہا کہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترا ہے؟ میسرہ نے اس سے کہا کہ یہ شخص حرم والے قریشیوں میں سے ہے۔ راہب نے اس سے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی شخص نہیں اترا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سامان کو فروخت فرمایا جس کو لے کر آپ نکلے تھے، اور جو سامان خریدنا چاہا خرید لیا، پھر واپس مکہ تشریف لائے، اور میسرہ آپ کے ساتھ ہی رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی سخت ہوتی تو میسرہ دیکھا کرتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے 2 فرشتے آپ پر سایہ فگن رہتے، اور آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ پھر جب آپ خدیجہ کے پاس ان کا مال لے کر تشریف لائے تو جو مال آپ لائے تھے اس کا انہوں نے بیچا تو مال 2 گنا یا اس سے زیادہ ہو گیا، اور میسرہ نے راہب کی باتیں اور آپ پر فرشتوں کا سایہ فگن ہونا جو کچھ دیکھا تھا راستے میں حضرت خدیجہ سے بیان فرما دیا۔ حضرت خدیجہ عقل مند، شریف اور ذہین و فطین خاتون تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے طفیل ان کے لیے بھی سرفرازیاں چاہتا تھا۔ تو جب میسرہ نے انہیں وہ عظیم الشان خبریں سنائیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہلا بھیجا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، آپ کے ساتھ رشتہ داری اپنی قوم میں آپ کی بے مثلی اور آپ کی امانت داری، آپ کے حسن اخلاق اور سچائی کی وجہ سے آپ کی جانب میرا ملان خاطر ہے۔ پھر آپ سے اپنے نکاح کی استدعا کی، اور جناب خدیجہ ان دنوں قریش کی عورتوں میں نسب و شرف کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ اور مال کے اعتبار سے تمام عورتوں میں بڑی مالدار تھیں۔ ان کی قوم میں سے ہر ایک آرزو مند تھا کہ کاش اس کو اس امر پر قدرت ہوتی۔ آپ کا نسب خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر ہے۔ مذکورہ بالا پیام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اپنے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب نکلے، اور خویلد بن اسد کے پاس جا کر خدیجہ سے آپ کی نسبت قرار دی، اور ان سے آپ کا عقد ہو گیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں، اور یہ پہلی بیوی تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ آپ کے فرزند ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی سے ہوئی۔ القاسم جس کے نام سے آپ کنیت فرمایا کرتے تھے، ابو القاسم، اور طاہر، طیب، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، یہ سب حضرت خدیجہ کی اولاد میں سے تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ آپ کے فرزندوں میں سب سے بڑے قاسم تھے، ان کے بعد طیب، ان کے بعد طاہر،
اور صاحبزادیوں میں سب سے بڑی رقیہ، ان کے بعد زینب، ان کے بعد ام کلثوم اور ان کے بعد فاطمہ تھیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ قاسم، طیب اور طاہر کی تو اسلام سے پہلے وفات ہوئی، صاحبزادیاں آپ کی سب زمانہ اسلام تک رہیں اور اسلام اختیار کیا۔ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ سے اس کا ذکر کیا، اور یہ ان کے چچا زاد بھائی نصرانی تھے، اور کتب بینی میں انہوں نے زمانہ گزارا تھا، اور لوگوں کی معلومات میں وہ ان واقعات کو بھی جانتے تھے جو جناب خدیجہ کے غلام میسرہ نے راہب کی باتیں اور اپنے چشم دید حالات کا ان سے ذکر کیا تھا کہ 2 فرشتے آپ پر سایہ فگن رہا کرتے تھے۔ تو ورقہ نے کہا، اے خدیجہ، اگر یہ واقعات صحیح ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہونے والی ہے۔ اس امت کے لیے ایک نبی ہونے والا ہے جس کا انتظار ہے، اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ خدیجہ بنت خویلد آپ پر ایمان لائیں اور ان چیزوں کی تصدیق کی جو آپ کے پاس اللہ عز و جل کے پاس سے آتی تھیں۔ آپ کے معاملے میں انہوں نے آپ کی امداد کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہوئی چیزوں پر تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلی وہی تھیں۔ انہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے کام میں آسانی پیدا کر دی۔ مخالفوں کی تکذیب اور ناپسندیدہ باتوں کے سننے سے آپ کو صدمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس حزن و منال کو انہی کے ذریعے دور فرمایا کرتے۔ جب آپ جناب خدیجہ کی طرف تشریف لاتے تو آپ کو ثابت قدمی کی جانب متوجہ کرتیں اور آپ کے بار کو ہلکا کرتیں۔ وہ آپ کی تصدیق کرتیں تو لوگوں کا مذکورہ برتاؤ آپ پر آسان ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے حشام بن عروہ نے، اور انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو ایک قصب یعنی کھوکھلے موتی کے گھر کی خوشخبری دوں جس میں نہ شور ہے نہ تکلیف۔ ابن حشام نے کہا کہ مجھ سے ایسے شخص نے بیان کیا ہے جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل ہے، تمہارے پروردگار کا سلام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے کہا کہ اللہ تو خود سلام ہی ہے، اور سب کو سلامتی اسی کی جانب سے ملتی ہے، اور جبرائیل پر بھی سلام ہو۔